السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ایک سٹوری چینل۔ کہانی دہشت گرد کی آخری قسط پیش خدمت ہے۔ عین ان لمحات میں جب شیرگل انہیں تسلی دے کر رخصت کر رہا تھا کہ کوئی ان کا بال بیکا نہیں کر سکتا اور وہ اپنے ہی گھر میں واپس لوٹیں گے، میر صاحب کا گھر نظر آتش کیا جا رہا تھا۔ یاسین کونسلر کے بھائی سرفراز منا کی کمان میں لسانی تنظیم کے وحشیوں کا گروہ ان کی زندگی بھر کی کمائی کے حاصل اس واحد گھر میں موجود مال اسباب لوٹنے کے بعد اس پر پیٹرول چھڑک کر اسے آگ دکھا رہے تھے۔ اس چہرے بے مثال میں غداروں کی کم از کم سزا یہی تھی۔ سارا محلہ سہم کر اپنے گھروں میں دبک گیا تھا۔ شعلے بلند ہو رہے تھے، لپٹیں آسمانوں کو چھو رہی تھیں، درندوں کے کہکے بھی اسی رفتار سے فضاؤں کا کلیجہ چھلنی کر رہے تھے۔ فائر بریگیڈ محلے کے باہر گنڈوں کے احکامات کا منتظر تھا۔ انہیں اس وقت تک مکان تک پہنچنے کی اجازت ملی جب اس میں موجود ہر شے جل کر راکھ ہو چکی تھی، اور اب یہ آگ دوسرے مکانات کو بھی اپنے دامن میں لپیٹنے کو بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہاں اب راکھ کے ڈھیر، چٹکتی لکڑیاں اور ان میں سے اٹھتے دھوئیں کے سوا باقی کچھ نہیں بچا تھا۔ صبح ڈھل رہی تھی۔ یہاں کے مکین سہمی نظروں سے جلے ہوئے مکانات کے کھنڈرات پر دل ہی دل میں کفِ افسوس مل رہے تھے، لیکن بیچاروں کو بادل نخواستہ لسانی تنظیم کے گنڈوں کی ہاں میں ہاں ملا کر میر صاحب جیسے تنظیم کے غداروں کو ملنے والی سزا پر مصنوعی خوشی کا اظہار کرنا پڑ رہا تھا۔ کتنے بے بس تھے یہ لوگ بیچارے۔ اختر ملک کے یہ سارے اندازے پہلے ہی روز غلط ثابت ہو گئے تھے۔ پہلے ہی روز دوران تفتیش اس کا واسطہ جن لوگوں سے پڑا تھا وہ شاید گونگے بہرے تھے، کیونکہ ملک اختر کی کوئی بات سننے یا سمجھنے کی بجائے وہ اپنی بات اسے سنانے یا سمجھانے پر لگے رہے۔ یہاں اس کی حیثیت ایک قطار اور گھٹیا درجے کے مجرم کیسی تھی۔ کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کون ہے اور کس کا بیٹا ہے۔ وہ لوگ اسے بار بار ایک ہی سوال کر رہے تھے کہ اس نے اب تک ملک کو کس حد تک نقصان پہنچایا ہے، کس کس کے اشارے پر کون کون سے گھنونے جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ انہوں نے پہلے ہی روز اس کے سامنے میناکشی کے بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس کی ملاقات کی فلمیں چلا کر دکھا دیں، اس کی ریکارڈ شدہ گفتگو سے سنا دی۔ اس بات پر کوئی شک نہیں تھا کہ اختر ملک پر آج پہلی مرتبہ انکشاف ہو رہا تھا کہ پروین کا اصلی نام میناکشی ہے اور وہ بھارتی انٹیلیجنس را کی تربیتی یافتہ ایجنٹ ہے، جسے اس ملک میں داخل ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ ملک اختر جیسے گدھوں کو اپنی جنسیت کے جال میں پھنسا کر اپنا الو سیدھا کرتی رہے۔ اس کے لیے تو یہ بھی انکشاف ہی تھا کہ میناکشی کے بھائی اور رشتہ دار دراصل بھارتی ہائی کمیشن کے وہ ملازمین تھے جو یہاں سفارتکاروں کے روپ میں جاسوسی کا جال پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اس بات سے وہ انکار نہیں کر سکتا تھا کہ لسانی تنظیم ایک دہشت گرد، ملک دشمن اور غیر ملکی طاقتوں کی اعلیٰ کار جماعت ہے، جس کا مقصد ہی ملک کی تباہی اور ایک الگ ملک کا قیام ہے۔ ملک اختر نے مان لیا تھا کہ ان لوگوں کے پاس جتنے ثبوت اس کے خلاف جمع ہو چکے ہیں، اس کے بعد ملک اختر کا بچ نکلنا تو ناممکن تھا۔ اس کی دولت، رشتہ داریاں، اثر و رسوخ، کچھ بھی یہاں کام نہیں آ سکتا تھا۔ یہ لوگ تو نہ جانے کس مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ ان کا افسر اعلیٰ خود تفتیش کی نگرانی کر رہا تھا، اور کیا مجال جو ایک لمحے کے لیے بھی اس نے کسی مرحلے پر غفلت کا مظاہرہ کیا ہو۔ ملک اختر نے اپنے جسم کو اذیتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کے سامنے تمام حقائق کا اعتراف کر لیا۔ اس کی زبان جب کھلی تو انکشافات کے دریا بہاتی چلی گئی، ایسے بھیانک انکشافات جنہوں نے اس کا بیان قلم بند کرنے والی خصوصی کمیٹی کو بھی لرزا کر رکھ دیا۔ اس کمیٹی میں ملک کی تقریباً سب سے اہم ایجنسیوں کے نمائندے موجود تھے۔ یہ افسر اعلیٰ کا کمال فن ہی تھا کہ انہوں نے ابھی تک ملک اختر پر تھرڈ ڈگری طریقے استعمال نہیں کیے تھے اور اس کی زبان کھول لی تھی۔ ان کی درخواست پر ہی جی ایچ کیو نے ایک خصوصی ٹیم ملک اختر کا بیان قلم بند کرنے کے لیے تشکیل دی تھی۔ اس ٹیم کے اراکین جب ملک اختر کو بیان ریکارڈ کرا رہے تھے تو ان میں سے ہر کسی کا دل چاہتا کہ ابھی اٹھے اور اس موذی کا گلا گھونٹ دے جس نے محض اپنی ہوس کے ہاتھوں مجبور ہو کر مادر وطن کو درندوں کے سامنے گروی رکھ دیا تھا۔ یہ شخص ان کے نزدیک واجب القتل تھا، جس نے ملک دشمن دہشت گردوں کو ایسی محفوظ آڑ باہم پہنچائی تھی جس کے پس پردہ وہ آسانی سے اپنے شیطانی عزائم کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے تھے۔ ملک اختر کا طویل بیان جو سلو لائٹ کے فیتوں پر محفوظ ہوا تھا، اب کاغذات پر منتقل کیا جا رہا تھا تاکہ اس کے سیاہ کارناموں کی فائل ارباب بست و کشاد کی خدمت میں پہنچا کر اس سے درخواست کی جائے کہ وہ ان پیشیوں کے خلاف کارروائی کی اجازت دے دیں۔ میناکشی کے سامنے وہ ٹیپ ریکارڈر رکھا تھا جس پر ملک اختر کی آواز اب تک اگر تم پر تھرڈ ڈگری طریقہ استعمال نہیں کیے گئے تو اس کی وجہ سوائے اس کہ اور کوئی نہیں کہ میں نے ان لوگوں کو یقین دلا رکھا ہے کہ تم میری بات مان لو گی۔ لیکن کب تک؟ آخر تمہیں زبان کھولنا ہوگی، میرے سامنے نہیں تو ان کے سامنے۔ تم ان لوگوں کو نہیں جانتی، تمہارا واسطہ اس ملک میں ابھی تک ملک اختر اور لسانی تنظیم کے غداروں میں سے رہا ہے۔ ابھی اس زمین کی کوکھ ایسی بانج بھی نہیں ہوئی کہ یہاں کی مائیں وطن
کہ آن پر مر مٹنے والوں کو جنم دینا ہی چھوڑ گئی ہوں۔ یہ لوگ عورت کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن عورت کا تم ان کے نزدیک ہرگز عورت نہیں ہو۔ تم جانتی ہو تم کیا ہو، میں جا رہی ہوں۔ اب یہ لوگ تم سے کچھ سچ اگلوا لیں گے، تمہیں بتانا تو ہوگا ہی، سب کچھ بتانا ہوگا، ایک ایک تفصیل بیان کرنی ہوگی۔ تمہارے منہ میں تو زبان لگی ہے، یہاں تو گونگے بول پڑتے ہیں، ان لوگوں کو تو دیواروں سے کہلوانے کا فن آتا ہے۔ اگر تمہارے دماغ میں ابھی تک یہ فطور سمایا ہوا ہے کہ تم انہیں بیوقوف بنا لو گی، تو میں سمجھوں گی کہ راہ کے لوگ بہت احمق ہیں جنہوں نے تمہارا انتخاب کیا تھا۔ انہیں سب کچھ بتا دو، یہی صورت ہے تمہارے وجود کی سلامتی کی۔ تمہیں سزائے موت نہیں ہوگی، ممکن ہے کسی سطح پر کوئی سودے بازی دونوں ملکوں کے درمیان ہو جائے۔ تم کسی کے تبادلے میں رہا ہو کر اپنے ملک چلی جاؤ، لیکن اپاہج زندگی جینے کا کیا فائدہ ہے؟ انسپکٹر آصفا نے میناکشی سے کہا۔ آصفا کو پہلے ہی روز اس کی تفتیش پر مامور کر دیا گیا تھا، لیکن ان لوگوں کے اندازوں کے برعکس میناکشی نے زبان کھولنے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنی شناخت تک بتانے سے انکار کر دیا۔ یہ افسر اعلیٰ کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ بھارتی انٹیلی جنس کی جو فحاشیاں یہاں بیچی جاتی تھیں، انہیں ذہنی ہی نہیں جسمانی مشقت کے بھی صبر آزما لمحات سے گزارنے اور مکمل اطمینان حاصل کرنے کے بعد ہی اپنے مشن پر روانہ کیا جاتا تھا۔ میناکشی نے 5ویں ہی روز ہتھیار ڈال دیے تھے، کیونکہ اس کا واسطہ بھی اپنے سے بہت زیادہ مضبوط لوگوں سے تھا۔ جب اس کی زبان کھلی تو حیرت انگیز اور لرزا دینے والے ایسے انکشافات کے دریا اس نے بہائے کہ سننے والوں کو ششدر کر کے رکھ دیا۔ اس نے بہت سے ایسے رازوں کا انکشاف بھی کیا جس کے متعلق عارف میاں کو گمان ہی نہیں گزر سکتا تھا۔ آج اعلیٰ قیادت کے علم میں بالآخر یہ بات آ گئی تھی کہ جس بابا صاحب کی چوکھٹ پر سر جھکا کر وہ اقتدار کی بھیک مانگا کرتے تھے، وہ ملک دشمن، غدار اور درندہ تھا۔ اس نے مادر وطن کا سودا بہت سستے داموں اغیار کے ساتھ کیا تھا اور خود ایک الگ مملکت بنا کر اپنی بادشاہت کے خواب دیکھ رہا تھا۔ کور ہیڈ کوارٹرز میں یہ ہنگامی اجلاس جو صبح شروع ہوا تھا رات گئے تک جاری رہا۔ افسر اعلیٰ نے مجرموں کے ایک ایک گناہ کو بے نقاب کیا ہے، ایسے ثبوت فراہم کیے کہ جن کے بعد ان کے بچ نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جناب والا، آج ہم لوگ جو یہاں اکٹھے ہوئے ہیں تو اسے معمولی کارروائی نہ سمجھا جائے۔ مجھے آخر میں صرف یہی عرض کرنا ہے کہ مجرم آپ کے سامنے ہے، اس کے گناہ ایسے نہیں کہ اس پر ایک لمحے کے لیے بھی رحم کیا جائے۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں کچھ چیزوں پر شکنیں نمودار ہوئی ہیں۔ افسوس میرا تعلق ارباب ریاست سے نہیں، میں صرف اس ملک کا ادنا سا غلام ہوں جسے حکومت ملکی سالمیت کو برقرار رکھنے کی تنخواہ دیتی ہے۔ مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ آج بھی اگر ہم نے مصلحتوں سے دامن نہ چڑھایا اور منافقت کا شکار رہے تو خدا کا ایسا عذاب ہم پر نازل ہوگا کہ پھر نہ کوئی بستی بچے گی اور نہ اس کا مکین، نہ ایوانے اقتدار سجیں گے اور نہ ہی اس کے مستند نشین۔ اس سے پہلے کہ قدرت کا اپنا نظام روبہ عمل ہو، میری درخواست ہے کہ تمام مصلحتیں بالائے طاق رکھ کر فوراً مجرموں کی گرفتاری کا حکم دیا جائے اور انہیں قرار واقعی سزا بھی دی جائے۔ وہ اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ لونڈا ہے سالہ، ہمیں بیوقوف سمجھتا ہے، کل کے بچے اب ہمیں حکومت کرنے کے طریقے سکھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے پہلو سے چمٹے پولیس کے اعلیٰ افسر سے کہا، جس نے طنزیہ مسکراہٹ بہت پہلے سے چہرے پر سجا رکھی تھی۔ یہاں موجود بہت سے لوگ اس درمیان پہلو بدل کر رہ گئے تھے۔ انہیں شاید ایک سرکاری افسر کا یہ انداز گفتگو بہت پسند نہیں آیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ غداروں کے لیے بھی سرکاری القابات استعمال کیے جائے اور انہیں دوران گفتگو بھی وہی عزت دی جائے جو انہیں سرکار دربار میں بعض مصلحتوں کے تحت حاصل تھی۔ ایک کور کمانڈر کی ہستی ایسی ضرور تھی جس نے اس درد کو اپنا درد جانا تھا۔ اس کے لیے بھی بائینہ جذبات تھے جو افسر اعلیٰ کے تھے۔ کوئی غدار بچ نہیں پائے گا میرے نوجوان دوست۔ انہوں نے اپنی گھنی مونچھوں والے باروب چہرے کے ساتھ باری باری اہل محفل پر نظر ڈالی۔ میرے خیال سے اب کوئی گنجائش باقی نہیں بچی۔ مجھے امید ہے وزیر اعلیٰ صاحب اس نے منافقت بھری مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر بچھاتے ہوئے کہا۔ بابا صاحب فی الوقت آپ نکل جائیے، معاملات ہمارے قابو میں نہیں رہے۔ میں نے بمشکل 48 گھنٹے کی مہلت دی ہے، اس درمیان بندوبست مکمل ہے۔ آپ کو فی الوقت منزل سے ہٹنا ہوگا ورنہ کچھ بھی ممکن ہے۔ بابا صاحب کو اس بات کا علم تو تھا کہ کوئی گڑبڑ چل رہی ہے، لیکن اس طرح اچانک پانسا ہی پلٹ جائے گا اس کا اندازہ وہ نہ کر سکے۔ ان کی ہٹ درمی اور انا اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ اس طرح
दुम दबा कर भाग जाएं। अभी वो इस शशोपंज में मुब्तला थे कि अचानक मुख्तलिफ दफातर से गिरफ्तारियों के फोन आने लगे। फौज ने उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया था। बाबा साहब आप तैयारी कीजिए, इंतजामात मुकम्मल है। 1 घंटा बाद की फ्लाइट से आप उम्रा करने जद्दा जा रहे हैं, जहाँ से फिर यूरोप की तरफ निकल जाइए, रुखसाना ने अचानक ही कमरे में दाखिल होते हुए कहा। ओके, बाबा साहब की जुबान ने बामुश्किल 2 लफ्ज़ अदा किए। चंद मिनट बाद ही बाबा साहब अपने खसूसी मुहाफ़िज़ दस्ते के साथ एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। मरकज़ वालों को यही बताया गया था कि इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और फ़ौरन उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 डॉक्टर भी उनके साथ जा रहे थे। बाबा साहब की शदीद ख्वाहिश पर इन्हें पहले उम्रा अदा करने के लिए जद्दा ले जाया जा रहा था। आरिफ मियाँ उस मुहाफ़िज़ दस्ते की कमान कर रहे थे जिसने बाबा साहब को जद्दा पहुंचाना था, जिसके बाद रुखसाना और डॉक्टरों के रूप में 2 दहशतगर्दों ने उनके साथ यहाँ से फरार होना था। गुलशेर खान को आरिफ मियाँ ने जान पर खेलकर फ़ोन किया था। खान भाई भाग रहा है, जाने ना देना, फ़ौरन एयरपोर्ट पहुंचो, फ़ौरन। गुलशेर खान का खून खौल रहा था, भाग रहा है। वतन फरोश, हजारों बेगुनाहों का कातिल, खूनी दरिंदा मादरे वतन को दुश्मन के हाथ गिरवी रखकर भाग रहा है, और ये सियासतदान हुक्मरान आज भी उसे इस उम्मीद पर भगा रहे हैं कभी ये तुरब का पता फिर चल जाएगा। नहीं बाबा साहब नहीं, उसने दीवानावार अपनी जीप की तरफ दौड़ते हुए कहा। मैं तुम्हें जिंदा बचकर नहीं जाने दूंगा, वहशी दरिंदे, दहशतगर्द। शेरगुल खान पर पागलपन का दौरा पड़ गया था। एयरपोर्ट पहुंचने तक वो 2 मामूली एक्सीडेंट भी कर चुका था, और जिस अंदाज से ड्राइविंग करता यहाँ तक आया था, इसके बाद उसका जिंदा बच जाना ही मौजिज़े से कम नहीं था। जजा और सजा का इख्तियार उसे नहीं था, वो सरकारी मुलाजिम था। उसका काम गुनहगार को पकड़कर कानून के हवाले करना था। लेकिन उन्होंने शायद ज़िंदगी के मजबूर तरीन लम्हात में ये अजीम तरीन फैसला किया था। अभी तक इन्हें यहाँ कानून का ऐसा कोई मुहाफ़िज़ दिखाई नहीं दिया था जो बाबा साहब को रोकने की हिम्मत करता। वो वीआईपी लॉन्च से सीधे जहाज़ में सवार हो जाते, और आरिफ मियाँ नहीं चाहता था कि ये भेड़िया बचकर जाने पाए। बाबा साहब अभी इस ज़मीन की कोख बाँझ नहीं हुई। माओ ने अभी वतन दोस्तों को जन्म देना बंद नहीं किया। तुम इस ज़मीन के गद्दार थे, तुम्हारा हिसाब यही होना था। हो गया, हो गया, उसने मुर्दा बाबा साहब के जिस्म को ठोकर मारते हुए कहा। अचानक ही आरिफ मियाँ को अपने पहलू में अंगारे उतरने का जानलेवा एहसास हुआ। हिफाजती दस्ते में बाबा साहब के किसी जानसार ने हिसाब बराबर कर दिया था। उसने बामुश्किल गर्दन घुमाई। सामने से गुलशेर खान भागता आ रहा था। मीनारे पाकिस्तान की तरह आरिफ मियाँ अपने कदमों पर जमकर खड़ा हो गए। उन्होंने अपने दोस्त के इस्तकबाल में दोनों बाजू फैला दिए। खान भाई, मैंने मार दिया, मैंने इस कुत्ते को जहन्नुम रसीद कर दिया। खुदा उसने आरिफ मियाँ का लाशा अभी तक कलेजे से लगा रखा था। एक आलमी वहशत था जिसने उसके बदन में बिजली भर दी थी। वो किसी को अपने करीब नहीं आने दे रहा था। इसी तरह आरिफ मियाँ का लाशा अपने कलेजे से लगाए वो दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। उसने खड़े खड़े अपना पिस्तौल हाथ में थाम रखा था। मुख्तलिफ एजेंसियों के लोग इधर उधर भाग रहे थे। उन्होंने फायरिंग बेटा ये मर चुका है, बस इसका काम खत्म हुआ, इसे आराम करने दो, देर ना करो, आसमानों पर इसका इंतजार हो रहा है। आरिफ मियाँ अब यहाँ नहीं है। अल्लाह ने उनसे जो काम लेना था ले लिया। हम कौन होते हैं इसके कामों में मुदाखलत करने वाले? ये बदन अब जमीन की अमानत है। आओ इसे जमीन को वापस लौटा दे। गुलशेर खान को अपने कंधे पर मेहरबान हाथ का दबाव महसूस हुआ। ये उसके इंचार्ज ऑफिसर थे जिनके नौरानी चेहरे को वो टिकटिकी बांधे देख रहा था। उन्होंने गुलशेर खान के हाथ से पिस्तौल पकड़कर इसके होल्स्टर में वापस और अपने 2 साथियों की मदद से आरिफ मियाँ का लाशा बड़े एहतराम से इस स्ट्रेचर पर बिछा दिया जो यहाँ तक लाया गया था। गुलशेर का सारा बदन लरस रहा था। उसके कपड़े आरिफ मियाँ के खून से रंगीन हो रहे थे। वो दोनों पाँव पर आरिफ मियाँ के सराहने बैठ गया।
ہلال احمر والوں نے ایک چادر اس کے جسم پر ڈال دی تھی۔ اچانک جیسے گلشیر کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے صابن باتوں کی جڑی لگ گئی تھی۔ وہ بچوں کی طرح سسکیاں لے کر رونے لگا تھا۔ پھر اس نے اپنی حالت پر بہادروں کی طرح قابو پا لیا۔ ہلال احمر والے اب لاش ایمبولینس میں رکھنا چاہتے تھے۔ اس نے عارف میاں کے چہرے پر بڑی چادر سرکا دی۔ نور کا ایک ہالہ اس کے چہرے کے گرد تن گیا تھا۔ اس نے زندگی میں ایسا پرسکون چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ جھک کر گلشیر خان نے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کھڑے ہو کر اس کو سلیوٹ کیا۔ اس کے طاقوں میں کھٹاک کھٹاک کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ یہاں موجود ہر شخص اس کی تقلید میں عارف میاں کی عظمت کو سلوٹ مار رہا تھا۔ ہلال احمر کے رضاکار عارف میاں کا جوان لاشا اٹھائے ٹرمینل سے باہر جا رہے تھے۔ یہاں موجود لوگ دو رویہ قطاروں میں کھڑے ہو کر جیسے اسے گارڈ آف آنر پیش کر رہے تھے۔ لاش ایمبولینس میں رکھ دی گئی۔ سائرن بجے اور عارف میاں اپنی ابدی آرامگاہ کی طرف چل دیے۔ ان کی ایمبولینس کے طاقوں میں سرکاری ایجنسیوں کی گاڑیاں جلوس کی صورت میں جا رہی تھی، بالکل یوں جیسے حاکم شہر کو تکریم دی جاتی ہے۔ وہی تو تھا حاکم شہر، شہر نگاراں کی آن پہچان، وہی تو تھا